جس میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کے متعلق ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ کافر جو غیر حربی ہے، یعنی وہ ہم سے لڑنے والے، دین کے معاملے میں قتال کرنے والے، مار پیٹ کرنے والے نہیں ہیں، ایسے کافر اور غیر مسلم کے ساتھ اسلام حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے کام آؤ، ان کے ساتھ نیکی کرو، خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے کافروں سے منع نہیں کر رہا ہے جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے ہیں، نہیں قتال کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی وہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے کافروں کے ساتھ ان تبروہم، تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی مدد کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کا خیال رکھو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ موسم قربانی میں ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا ایک سوال یہ ہے، کیا غیر مسلم کو بھی گوشت دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں اگر کوئی غیر مسلم ہے جو گوشت کھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ گوشت ملے اس کو، تو قربانی کا گوشت بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ کافر جو ہمارے ساتھ مل کے رہتے ہیں، وہ کافر جو ہمارے دین میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے ہیں، جو ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کی ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ جب بکری ذبح کرتے تھے تو اپنے خادم کو کہتے تھے کہ بکری کے گوشت میں سے سب سے پہلے ہمارے پڑوسی یہودی کو دے کر آؤ، اپنے پڑوسی یہودی کو دے کر آؤ۔ یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کی دشمن ہے، سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے، مگر صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہتے تھے کہ یہ گوشت سب سے پہلے ہمارے یہودی کو دے کر کے آؤ۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ یہودی کو گوشت دے رہے، لوگ کہتے تھے کہ یہودی کو آپ دے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کا دین، اس کا مذہب ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ تو ہے انسان، وہ تو ہے ہمارا پڑوسی۔ تو پڑوسی ہمارا ہے تو پڑوسی کے حساب سے اس کا خیال رکھنا، اس کی مدد کرنا، اس کو کھلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مذہب اپنی جگہ پر ہے۔ تو قربانی کا گوشت اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کھائیں اور کھلائیں۔ کس کو کھلائیں؟ غریب کو، مسکین کو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم خود اس کا گوشت کھاؤ، غریبوں اور تنگ دستوں کو کھلاؤ۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا ہے کہ صرف مسلمانوں کو کھلاؤ، مسلمانوں کو تو کھلانا ہی ہے، لیکن اسلام نے کبھی یہ منع نہیں کیا ہے کہ غیر مسلم کو مت کھلاؤ، غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے، غریب ہے، محتاج ہے، ہمارے اس کے اچھے تعلقات ہیں، تو ان کو گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اسلام کی اور قربانی کی نمائندگی ہوگی، اسلام کی تبلیغ ہوگی۔ اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور تاریخ میں بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ تو اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سماج اور معاشرے کے میں جو رہنے والے، بسنے والے نان مسلم طبقہ ہے، غیر مسلم طبقہ ہے، ان کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، جو ہمارے دین میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، ہمارے دین کے خلاف برسر پیکار نہیں رہتے ہیں، تو ایسے نان مسلم سے مل کر کے رہنے میں بھلائی ہے، اور اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان تبروہم، اسلام اس سے منع نہیں کر رہا ہے کہ تم ان سے نیکی نہ کرو، بلکہ حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت کی بات کریں، ان کی تاریخ کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانسوں تک آپ نے نان مسلم اور غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ مقروض تھے، آپ کے اوپر قرضہ تھا۔ وہ قرضہ کس کے اوپر تھا؟ کس کے ساتھ تھا؟ یہودی کے ساتھ تھا۔ آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے یہودی سے قرضہ لیا تھا، بھی چکایا نہیں تھا، اور آپ کی وفات ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ بہت ساری جگہوں پر پائیں گے کہ پیارے نبی علیہ السلام غیر مسلموں کے ساتھ، نان مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غیر مسلموں کو گوشت دینے میں کراہت محسوس نہ کریں، غیر مسلموں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ کھانے والے ہیں، بشرطے کہ وہ گوشت قبول کرنے والے ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔